بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا جو اقتباس جو حصہ ہم پڑھ رہے، ہمارا باب چل رہا ہے فقر و غنا کے متعلق مشائخ کے اقوال۔ فقر و غنا باب چل رہا ہے فقر و غنا کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 1000 سال سے زیادہ اور 1000 سال سے پہلے فقر اور غنا کے متعلق کچھ اقوال، تحقیق اور مخلوق خدا کے لیے کچھ رہنمائی پیش کی۔ تو اس رہنمائی کے متعلق ہمارا باب چل رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا، اس پہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے۔ پہلے اصل کتاب کا متن پڑھتا ہوں، پھر اس کی وضاحت حسب توفیق جو اللہ جل شانہ دل میں ڈالے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک خیر کو دل کی طرف متوجہ فرمائے، خیر کو دل کی طرف متوجہ فرمائے، اور ایسی چیزوں کو متوجہ فرمائے جو حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا ہے کہ مخلوق خدا کو فیض پہنچے اور مخلوق خدا کو نفع پہنچے اور مخلوق خدا خیر کے قریب سے قریب تر ہو۔ ایسی چیزوں کا مطلوب ہے ہمارا۔ تو حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے باب فقر و غنا میں لکھا ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درویشی مصیبت کا دریا ہے، درویشی مصیبت کا دریا ہے اور اس کی تمام مصیبتیں عزتیں ہیں، یا اس کی تمام مصیبتیں عزت ہیں۔ درویشی مصیبت کا دریا ہے اور اس کی تمام مصیبتیں کیا ہیں؟ عزت ہیں، عزت۔ عزت فقر ہی کا حصہ ہے، اس لیے وہ عین بلا میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو غیر کی کیا خبر، یہاں تک کہ جب وہ بلا سے ہٹ کر بلا میں ڈالنے والے ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت اسپیکر کی آواز کم کریں، آدمی تھوڑے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آدمیوں کے مطابق آواز اسپیکر کی رکھا کریں۔ تو اس وقت اس کی مصیبت اس کے لیے عزت بن جاتی ہے، اور اس کی ساری عزت قربت، اور اس کی قربت محبت، اور اس کی محبت سا مشاہدہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ طالب کا دماغ خیال کے غلبے سے دیدار کا محل ہو جاتا ہے اور بغیر کان کے سنتا ہے۔ بس عزت والا وہ بندہ ہے جو دوست کی بلا کا بوجھ اٹھائے، کیونکہ بلا حقیقت میں عزت اور نعمت ذلت ہوتی ہے، اس لیے کہ عزت وہ ہے جو بندہ کو حضور حق میں حاضر کر دے، اور ذلت وہ ہے جو اس کو حق سے غائب کر دے، اور فقر کی بلا حضور حق کا نشان ہے، اور غنا کی راحت اس سے دوری کی علامت ہے۔ پس حاضر بحضور الہی عزیز و حق سے غائب ذلیل ہے، اور بلا جس کا مطلب مشاہدہ اور دیدار محبت ہو، جس طرح بھی اس سے تعلق ہو، غنیمت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے فقراء کا گروہ، لوگ تمہیں اللہ کے واسطے سے پہچانتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تمہاری عزت کرتے ہیں، بس دھیان رکھو کہ اللہ کے ساتھ خلوت میں تم کیسے ہو، یعنی جب لوگ تمہیں درویش کہتے ہیں اور تمہارا حق ادا کرتے ہیں تو غور کرو کہ تم طریقہ درویشی کا حق کیوں ادا کرتے ہو۔ اگر لوگ تمہیں تمہارے دعوے کے خلاف کسی اور نام سے پکارتے ہیں تو ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں تم بھی اپنے دعوے کا حق ادا نہ کیا ہوگا، کیونکہ سب سے کمینہ وہ شخص ہے جسے لوگ اللہ کا بندہ سمجھیں اور خود فی الواقع وہ اللہ کا بندہ نہ ہو، اور سب سے عزت والا وہ ہے جسے لوگ اس کا بندہ سمجھیں اور خود بھی فی الواقع اس کا بندہ ہو۔ اس کی مثال
جیسے لوگ بندہ خدا سمجھیں وہ خود بندہ خدا نہ ہو۔ اس شخص کسی ہے کہ طبیب ہونے کا دعویٰ کرے اور بیماروں کا علاج بھی کرے اور خود بیمار ہو جائے تو دوسرے طبیب کی اس کو حاجت ہو کہ اس کا علاج کرے۔ اس شخص کی مثال جیسے لوگ بندہ خدا سمجھیں اور وہ خود واقعی بندہ خدا ہو۔ اس آدمی کسی ہے جو طبیب ہونے کا دعویٰ کرے اور بیماروں کا علاج کرے اور جب خود بیمار ہو تو اسے کسی دوسرے طبیب کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنا علاج خود جانتا ہے۔ اس کی مثال جیسے لوگ بندہ خدا نہ سمجھیں وہ خود فی الواقع بندہ خدا ہو۔ اس شخص کی ہے کہ وہ طبیب ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں اور وہ خود لوگوں میں مشغول ہونے سے فارغ ہے، اپنے آپ کو موافق غذاؤں فرحت دینے سے، موافق غذاؤں فرحت دینے والے شربتوں اور معتدل ہواؤں سے اچھی طرح رکھتا ہے تاکہ بیمار نہ ہو جائے، حالانکہ لوگوں کی آنکھ میں اس کا حال بالکل بند ہے۔ بعض متاخرین نے فرمایا الفقر عدم بلا وجود، فقر عدم بلا وجود ہے۔ اس قول کا مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معدوم کچھ چیز نہیں اور ہر چیز کے سوا غیر چیز کی تعبیر نہیں کی جا سکتی، بس یہاں یہ صورت ہوگی فقر کوئی چیز نہیں۔ تمام اولیاء اللہ کی عبارتیں اور ان کا اجتماع کسی اصل پر مبنی نہیں کیونکہ فقر اپنی ذات میں فانی اور معدوم ہے۔ یہاں اس عبارت سے عین ذات فقر کا عدم مطلوب نہیں بلکہ عین کی آفت کا عدم مراد ہے، اور آدمی کی تمام اوصاف آفت باعث خرابی میں جب آفت کی نفی ہوئی تو صفت کا فنا ہونا حاصل ہے، اور صفت کا فنا ہو جانا واصل برحق ہونے کا سبب ہے، اور عدم وصول الی اللہ کو ان کے سامنے سے اٹھا دیتا ہے۔ ان کی روش کے مخالف کو نفی عین ذات فقیر معلوم ہوتی ہے اور انہیں ہلاک کر دیتی ہے۔ میں نے متکلمین کی ایک جماعت کو دیکھا، وہ اس معنی کی باریکیوں کو نہ سمجھتے ہوئے اس پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات معقول نہیں، اور مدعیوں کا ایسا گروہ بھی دیکھا جو عقل نہ آنے والی اس بات کو قبول کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت معلوم نہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ فقر لاشائی محض ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں، ایک ان میں اپنی جہالت کی وجہ سے حق تعالیٰ کا منکر ہے اور دوسرا گروہ نے جہل کو حال بنا دیا اور اس حال میں جلوہ گر ہوا۔ عبادات میں عدم و فنا سے مراد اس گروہ صوفیہ کی عمدہ اور صفات محمودہ کی طلب میں برے اسباب اور بری صفات سے کنارہ کش ہونا ہے، اور طلب کا سبب موجودہ ہوتے ہیں۔ عدم سے معنی عدم عین و حقیقت مراد نہیں، الغرض درویش فقیر کے تمام معانی سے خالی اور تمام اسباب دنیوی سے بالکل بیگانہ ہے، لیکن اس کے باوجود اسرار ربانی کی گزرگاہ ہے۔ جب تک کہ اس کے خیال خود اس کے کسب سے سرزد ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف ہی منسوخ کیے جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہ آئی، کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ اب سمجھ آئی کہ کشف المحجوب پڑھنے والی چیز ہے یا خود پڑھنے والی چیز ہے؟ پڑھائی جانے والی چیز ہے کہ کشف المحجوب یہ واقعتاً سب کن سننے والی چیز ہے، خود پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا متن اتنا مشکل، ہر بندہ اس تک پہنچ نہ سکے، ہر بندہ اس کو سمجھ نہ سکے، ہر بندہ خود پڑھ نہ سکے، ایک بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے معنی اور معارف مطالب بہت مشکل، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیخ کا منشا کیا ہے۔ لفظ سنا پانی لاؤ یا پانی دینا، اس وقت پانی جو مانگ رہا اس کا منشا کیا ہے؟ اگر تے بیٹھا ہے غسل خانے میں تو کس چیز میں؟ گلاس میں پانی دینا ہے۔ اگر بیٹھا ہے بیت الخلاء میں تو کیا بالٹی میں پانی دینا ہے؟ اور اگر بیٹھا ہے دسترخوان پہ تو کیا لوٹے میں پانی دینا ہے؟ اب دیکھنا تو یہ ہے، اس نے کہہ دیا پانی دو یا پانی لاؤ، جس جگہ بیٹھا ہے اس جگہ کے مطابق پانی دینا ہی اصول عقل ہے اور عقل انسانی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص ہمیں کوئی بات جو سمجھا رہا وہ اس وقت کس موقع پہ ہے۔
اور اس وقت کس حالت میں ہے؟ ایک ہے جیل کے اندر کی معافی، ایک ہے مصلی کی معافی، ایک ہے تخت کی معافی، ایک ہے تختے کی معافی. فرق نہیں؟ بولو، فرق نہیں؟ تخت کی معافی، ساری نعمتیں ہیں، تخت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، غلام ہیں، ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، ہر طرف جو ہے نعمتیں ہیں، اور پھر بھی کہتا ہے کہ نستغفرک ونتوب الیک، معاف کر دے، مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، پکڑ سے بچا لے، بس تیری رحمتیں ہیں، یہ تیری نعمتیں ہیں، یہ تیری عطائیں ہیں، یہ تیری شفقتیں ہیں، ورنہ میرا وجود کیا تھا؟ میں تو بس سراسر خطا ہی خطا ہوں، تو سراسر عطا ہی عطا ہے. ایک تخت کی معافی، ایک تختے کی معافی، فرق. ایک مسکنت کی معافی، مسکینی کی، مفلسی کی، مسکین ہو گیا، غریب ہو گیا، اس کی معافی ہے. اور ایک امارت و دولت کی معافی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں مسکنت بھی تھی اور پھر دولت بھی تھی. ایک وہ وقت دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے، بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے. ایک وہ وقت دیکھا. آج کیا ڈیٹ؟ 9/10 ہے. ایک وہ وقت دیکھا جب پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو جو کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہیں، اور پینے کو چند گھونٹ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ایک یہ حال دیکھا. اور اسی ہستی کا، اسی شخص کا ایک حال یہ بھی دیکھا جب ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے. ایک وقت یہ ہے کہ بکری کے بالوں سے بنا ہوا کپڑا بھی میسر نہیں، اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا اور کھردرا کپڑا بھی میسر نہیں تن کے لیے. اور ایک وقت وہ دیکھا کہ جب ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. پھر اپنے آپ کو اسی وقت کہتے ہیں. کیوں؟ جس کی ذات کے اندر فقر کھو چکا ہوتا ہے، ذات کے اندر فقر. بزرگی با عقل است نہ بسال است، تونگری با دل است نہ بمال است. بزرگی یا عقل مندی، دانشوری، سمجھ، اس کا تعلق عقل سے ہے نہ کہ سال سے ہے. بہت عمر رسیدہ ہو کے وہ عقل پا سکے، ضروری نہیں، ضروری نہیں. اور تونگری با دل است و مال است، تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں. دل فقیر ہے، دل فقیر ہے اور خزانے بھرے ہوئے ہیں، یہ تونگر نہیں. دل غنی ہے اور خزانے نہیں ہیں، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کو دے رہا، یہ غنی ہے. بزرگی با عقل است نہ بسال است، تونگری با دل است نہ با مال است. وہی اپنے آپ کو پھر یاد دہانی کرا رہے. واہ ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے، وہ وقت یاد نہیں جب بھوک ہوتی تھی اور کملی والے کے در اثر پہ چوکھٹ پہ تو پڑا رہتا تھا، اور چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پڑا ہی رہتا تھا، اور تجھے غشی کے، بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مرگی کے دورے ہیں. اور اس دور میں مرگی کے دوروں کا علاج یہ ہوتا تھا کہ پاؤں سے گردن دبائی جاتی تھی، اور لوگ تیری گردن دباتے تھے، کہتے تھے اللہ کی قسم وہ مرگی کے دورے نہیں تھے، بھوک کے دورے تھے. اتنی بھوک تھی، اتنے فاقے تھے، لیکن چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں چھوڑی.
در حضور نہیں چھوڑا، در یار نہیں چھوڑا۔ اللہ میرا کچھ آزماتا ہے، تھوڑا سا آزما لیتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور گھاٹے، کرائسس، حالات کا اتار چڑھاؤ، کبھی فقیر کبھی امیر، کبھی غریب کبھی مفلس، والثمرات اور نعمتوں کے مختلف اللہ پاک جل شانہ نے نعمتیں گنوائی ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ابو ہریرہ کو اللہ جل شانہ نے آزمایا، تو پھر جب ریشم کے لباس سے، ریشم کے ٹکڑے سے، ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے، یعنی مال و دولت اللہ پاک جل شانہ نے اتنا عطا فرمایا کہ اب ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، تو ظاہر تن پہ کون سا کپڑا ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ نعمت کس وقت ملی؟ یہ نعمت اس وقت ملی، ذہن میں رکھیے گا، یہ نعمت اس وقت ملی جب استقامت کی نعمت عطا فرمائی۔ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، ایمان لے آئے، پھر ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کی۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آج کا فقر و غنا کا باب ہے، اس سے مطلوب یہی ہے کہ فقر اور غنا، فقیری، فقر اور غنا، غنی ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں یہ یاد کس کو رکھتا ہے، مولا کو یا لیلا کو؟ ہاں، ایک ہے عشق مولا، ایک ہے عشق لیلا، فرق نہیں؟ فرق ہے، ایک ہے عشق مولا، ایک ہے عشق لیلا، بڑا فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ کس کو یاد رکھتا ہے۔ اب جس کو یہ یاد رکھتا ہے نا، بھائی اسی کا ہے۔ جو تنگ دستی کی حالت میں مولا کو یاد کرتا ہوا آیا، وہ غنا میں بھی مولا کو نہیں بھولا۔ اصل اللہ والا وہ ہے کہ 99% لوگ غنا میں مولا کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ 90% مالدار وہ ہوتے ہیں جو پہلے غریب ہوتے ہیں، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ 90% مالدار وہ ہوتے ہیں جو پہلے مفلس اور غریب ہوتے ہیں۔ 10% مالدار وہ ہوتے ہیں جن کے آبا بھی مالدار تھے۔ یہ زمانے کی ریت چلی آ رہی ہے۔ اب 90% جو مالدار ہیں، پہلے غنا تھا ان کے پاس، یہ غنائے ظاہری کی بات کر رہا ہوں، ایک غنائے باطنی ہے۔ تو غنائے ظاہری میں پہلے غنا تھا، مالدار ہیں 10%، اب بھی غنا ہے۔ اور 90% یہ ہے کہ پہلے مفلسی تھی، غربت تھی، تنگ دستی تھی، فقیری تھی، اب بھی فقیر ہے، یا اب غریب نہیں ہے، اب امیر ہیں۔ اب امارت کے بعد ان کا مزاج کیسے ہوا، ان کی طبیعت کیسے ہوئی، ان کا دن رات کیسے ہوئے؟ اگر تو وہ اللہ کے ہوئے اور اللہ کے رہے تو سمجھ لیں جنت ان کی ہے۔ اگر ان کا مزاج بدلا، ان کی طبیعتیں بدلیں اور ان کا رخ بدل گیا، سمجھ لیں وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ بس یہ لکھ لیں میری بات۔ اور حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منشا یہی ہے، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منشا یہی ہے کہ وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہ کا وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا رہے، غربت، تنگ دستی، فاقہ۔ حضرت سلمان فارسی ایک عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالی،
ایک وقت یہ ہے یہ ایران سے چلے، کملی والے کے دیدار اور جستجو میں ایران سے چلتے 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 یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور پھر غلامی رسول کو ایسا قبول کیا، غلامی مصطفیٰ میں ایسے ڈوبے کہ بس دن رات پھر اسی میں ڈوب گئے۔ اہل بیت کے ساتھیوں میں سے تھے، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کو عزت دی، شان و شوکت دی، وقار دیا، بہت عظمت دی۔ لیکن پہلا دور بکتے ہوئے غلام تھے، حضرت سلمان فارسی بکتے ہوئے غلام۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی عمر 250 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے ان کی عمر 500-600 سال تھی۔ ہاں، 250 سال کی روایت سے تو سارے متفق ہیں کہ 250 سال سے کم نہیں تھی، اس سے تو سارے متفق ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے اتنی عمر عطا فرمائی، اتنی عمر عطا فرمائی۔ جب ان کا دور آیا، پہلے غلام تھے، یعنی لوگ ان کو غلام خریدتے، کماتے رہتے تھے، مالک مر جاتا تھا۔ اب مالک کی عمر تو 250 سال ہے ہی نہیں، 600 سال ہے ہی نہیں، کماتے مالک مر گیا۔ جب مالک مر گیا انہوں نے ان کو کسی اور جگہ فروخت کر دیا، پھر ان کا مالک نے کی خدمت کرتے رہے، وہ مر گیا یا اس نے کہیں اور فرمایا، میں بعض جگہ فرمایا میں 7 دفعہ، اور ایک روایت میں آتا ہے 9 دفعہ بکا۔ 7 دفعہ بھی اگر بکے ہوں، تھوڑا بکنا ہے ایک بندے کا، فروخت ہونا، غلام بننا۔ لیکن جب حالت غنا آیا، غنی ہوئے، جس چیز کو ہم نے ابھی کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنا، اور میں عرض کیا کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کا مدعا اور ان کا مطلب کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی جس حال میں ہو اس حال میں مولا کو نہ بھولے۔ اور ایک اہم بات جو انہوں نے فرمائی حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو فقیر ہوگا اس کے لیے انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ درویشی مصیبت کا دریا ہے، اور اس کی تمام مصیبتیں عزت ہیں، اور عزتیں فقر کا حصہ ہیں۔ الفقر فخری، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ مصیبتیں، درویشی مصیبت کا دریا ہے۔ اور آگے انہوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ جب مصیبتیں انسان درویشی کی زندگی پہ آتا ہے، 100 قسم کے الزامات اس پہ لگتے ہیں۔ آج تو ہم میں سے ہر شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عزت سے لیتا ہے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس دور میں ہر شخص عزت سے نہیں لیتا تھا۔ 100 دشمن بھی تھے، 100 مخالف بھی تھے، لیکن تاریخ نے ایک بات لکھی ہے، آج کا جو متنازع ہے کل کا وہی متفق کا ہوگا۔ لاہور میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے کہ ان کو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، اور بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، بے حیثیت لوگوں نے ان کا احترام کیا، اور ایک ٹیلے پہ انہوں نے آ کے پڑاؤ کیا، قیام کیا کہ راوی کا پانی اور راوی کی موجیں اتنی بکھرتی تھیں، اتنی زیادہ کہ سب سے اونچے ٹیلے پہ پناہ مل سکتی تھی، اور اس اونچے ٹیلے پہ بھی سانپ اور بچھو کا بسیرا ہوتا تھا، وہ سارے کے سارے سانپ اور بچھو اسی پہ جگہ پناہ لیتے تھے۔
ایک روایت یہ ہے، تاریخ کی بات عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، کہ جہاں بادشاہی مسجد ہے یہاں راوی ہوتا تھا. پھر کہا بادشاہی مسجد بھی خود راوی کے اندر بنی ہوئی ہے. بادشاہی مسجد بھی خود راوی کے اندر بنی ہوئی ہے. جہاں اس وقت مسلم مسجد ہے، مسلم مسجد کس دروازے کے باہر ہے؟ لوہاری کے باہر. اس جگہ راوی ہوتا تھا اور مسلم مسجد نہیں تھی یہاں، وہ تو بات کی بنی. یہاں جہانگیر کے دور میں ایک بہت بڑا پشتہ ہوتا تھا، یعنی ایک بند ہوتا تھا شہر پناہ کے طور پہ یہاں. اور حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دراوی پھر آتا بھی تھا، موجیں پھر چلی بھی جاتی تھی. طغیانی کا وقت ہوتا، جیسے ساون بھادو کا بارشوں کے دنوں میں دریاؤں میں طغیانی ہوتی تھی. اب تو دریا بھی بانجھ ہو گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. فلاں ملک نے پانی روک لیا، فلاں ملک نے پانی چھوڑ دیا، فلاں نے پانی قبضہ کر لیا. مجھے ایک سندھ کے دوست کہنے لگے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی سندھی ہیں، تسبیح خانے کے خادم ہیں، کہنے لگے سندھی کہنے لگے پنجاب نے پانی روک لیا. میں نے انہیں کہا پنجاب نے بارشیں بھی روک لی. پنجاب میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سندھ میں ہوتی ہی نہیں. چلو پانی تو پنجاب نے روک لیا، بارشیں کس نے روکی؟ جب آدمی اپنے اندر کو الزام نہیں دیتا، پھر وہ ملکوں اور قوموں کو، پھر شخصوں کو، پھر اوطان و وطن کو الزام دیتا ہے. پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ پہ چونکہ مصیبتیں آئی تھیں اس درویشی کے نام پہ، الزام لگے تھے، انگلیاں اٹھی تھیں، کہنے والوں نے آنکھوں کے اشاروں سے اور زبان کے لفظوں سے ان پہ بہت کچھ کہا تھا. تاریخ بتاتی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میانی صاحب کے قریب ایک یہاں یہ قبرستان بالکل تھوڑا تھا، نہیں تھا. اس ٹیلے پہ انہوں نے قیام کیا جہاں شاہ جہان کے دور میں مسجد بنی، جو آج الحمدللہ ہمارے پاس ہے مسجد. اور اللہ جل شانہ نے اس فقیر کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس مسجد کو صاف کرایا، اس کی مرمت کرائی. مسجد کے نیچے طے خانہ ہے، آپ میں سے اکثر آپ جاتے رہتے ہیں. شاہ جہان دور کی پرانی اینٹیں، پرانی بنی ہوئی، اسی چونے سے اور جو ہے ماش کی دال سے وہ مسالہ جو بناتے تھے، بجری چونا، ماش کی دال، بوری کوٹ کے، پٹسن کوٹ کے وہ مسالہ بناتے تھے. اس مسالے سے بنی ہوئی وہ مسجد اب بھی موجود ہے. اس جگہ آ کے خیمہ زن ہوئے تھے، جھونپڑی بنائی تھی. اور یہاں بھی مخلوقات نے بہت کچھ کیا تھا اور بہت کچھ کہا تھا. یہ شہر سے بہت دور ایک بستی، گاؤں نہیں تھا، بس شہر سے دور ایک ویرانہ تھا. شہر تو کہاں بھاٹی چلا گیا، کہاں اندرون شہر چلا گیا، شہر سے کہیں دور. اور اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں آئے تھے جب شہر کی خود دیواریں ہی نہیں بنی تھی. فصیل شہر لاہور کے دروازے خود تھے ہی نہیں. لاہور ایک چھوٹا سا لاہور تھا جو ٹیلوں پہ آباد تھا، اور یہ ٹیلوں کا سلسلہ چلتا ہے بادشاہی مسجد سے. شاہی قلعہ ٹیلوں پہ بنا ہوا ہے سارا، اور یہ ٹیلے چلتے 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 یہ آتے ہیں آپ کے شیرہ والا کی طرف. سب سے اونچا ٹیلہ شیرہ والا کا ٹیلہ ہے. لاہور کا سب سے اونچا دروازہ شیرہ والا کا دروازہ ہے. میں نے شاہی قلعے کے وہ عزیز صاحب ہیں، اپنے ساتھی، سلسلے کے ساتھی ہیں، ان کے بیٹے بھی آتے رہتے ہیں. میں نے پوچھا شاہی قلعہ کتنا اونچا ہے؟ کہا 65 فٹ اونچا ہے. وہاں کے ساری زندگی وہاں ملازمت کی ہے، ریٹائر ہو گیا، بیٹے ملازم ہیں، اندر ہی گھر ہے ان کا. ان کو ساتھ لے کے ہم شاہی قلعے کے نیچے تیسرے تہہ خانے میں ایک درویش کی تربت پہ گئے. میں جاتا رہتا ہوں. کون میرے ساتھ تھا اس وقت؟ آپ تھے، آپ تھے، آپ بھی تھے، آپ بھی تھے. یہ تینوں کا ایک سلسلہ ہے. اس درویش کو مصیبتیں آئیں، لیکن درویش نے اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں،
ہمارے فیصلے جنازے کیا کرتے ہیں، ہمارے حق اور باطلوں کے فیصلے جنازے کیا کرتے ہیں، ہمارے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ حق پہ تھا یا نہ حق پہ تھا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو 1916 یا 17 میں یہاں لایا گیا ہتھ کڑی مار کے، نظارت المعارف دہلی میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نظارت المعارف تھا، وہاں سے چھاپا پڑا، جیل میں رکھا، جلندھر جیل میں مختلف جیلوں میں رکھتے رکھتے آخر لاہور میں لائے۔ لاہور میں کوئی بیل، کوئی ضمانت کے پیسے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک احمد علی لاہوری جو سکھ کی اولاد تھا اور نو مسلم تھا، اس کا باپ مسلمان اور اس لڑی میں سے تھا، اس کی کوئی دینے کو تیار نہیں تھا، وہ بندے کو ضمانت کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک اسکول ٹیچر نے ضمانت دی اور اس درویش نے اللہ کی کتاب کو لیا اور اللہ کی کتاب کی خدمت ہی رکی، قرآن پاک کی۔ یہاں آپ کے مزن کے کنک مندی ہے نا، اس مسجد میں بھی رہے اور یہاں سے الزامات لگائے، اللہ کا کلام نہ چھوڑا، کتاب نہ چھوڑی۔ 23 فروری 1962 میں فوت ہوئے حضرت لاہوری۔ رمضان المبارک 17 رمضان المبارک تھا جب اس درویش کا جنازہ اٹھا ہے، ایک مخلوق کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اس وقت ایک بندہ خدا نے، ایک فرد میدان نے ایک بات کہی تھی، لوگوں دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے جو ہیں وہ حق اور باطل کی پہچان کر دیں گے، یہ جنازہ کسی فقیر کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا جنازہ جا رہا ہے، اور جب قبر کھودی ہے تو قبر میں سے خوشبوئیں ہیں۔ آج بھی اہل نظر کو، جن کی دل کی آنکھیں ہیں وہ اہل نظر ہوتے ہیں، آج بھی اہل نظر کو ان کی قبر سے خوشبو 100% محسوس ہوتی ہے، 100%۔ فقر کی دنیا میں تھے، پڑوسیوں نے جی بھر کے مخالفت کی۔ ایک پڑوسی نے گندم کا قحط پڑا، ایک پڑوسی نے انگریز کی حکومت کو درخواست دی کہ ہمارے ساتھ ایک مولوی رہتا ہے، ایک پیر رہتا ہے، ایک فقیر رہتا ہے، اس کے گھر میں گندم کا ذخیرہ ہے، اس نے کیا ہوا ہے۔ سکھ انسپیکٹر آیا، ادھر سے گلی بند کر دی، ادھر سے بند کر دی کہ کہیں لے کے نہ بھاگیں، ہر طرف پولیس ہے۔ اس شخص نے بچش میں خود دیکھا، اور میں نے وہ کتاب میں پڑھا حضرت کے خاص نمبر میں، فرمایا مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، 2-2.5 سال کے، ان کو بازو میں لیا ہوا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گلی میں کھڑے ہیں، انہوں نے گھر والوں کو نکال دیا باہر، انسپیکٹر اندر گیا اور سارے گھر کو چھان مارا اور گھر میں سے کچھ نہ نکلا، آٹا نہ نکلا، جو نہ نکلا، روٹی نہ نکلی، سارے گھر کے اندر چند برتن تھے، 2-3 ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں تھیں، اور باقی گھر کے اندر زندگی ہے ہی کچھ نہیں۔ انگریز انسپیکٹر آیا اور انگریز انسپیکٹر نے آ کے کہا کہ مولوی صاحب کیا کھاتے ہیں؟ اس نے کہا روٹی۔ کہاں سے آتی ہے؟ پھر اللہ سے۔ کون کھلاتا ہے؟ پھر اللہ کھلاتا ہے۔ اور کیسے کھلاتا ہے؟ بس اللہ کھلاتا ہے، پھر میں سمجھ نہیں سکتا۔ الزام دینے والوں نے تو کہا تھا ہمارے ہاتھ میں درخواست ہے، مجھے تھانے سے بھیجا گیا ہے کہ یہاں ایک پیر فقیر مولوی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس دور میں باتیں ہوتی رہیں، شیخ سے بڑا متاثر ہوا سکھ، اور جیب سے نا 10 روپے نکال کے کہنے لگا ہدیہ قبول فرمائیں۔ شیخ نے ہدیہ لے کے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں، تو نے پوچھا تھا نا اللہ کیسے کھلاتا ہے، ایسے کھلاتا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ جو مجھے گرفتار کرنے آیا تھا، پابند سلاسل اور جیل میں بھیجنے آیا تھا، اور میرے گھر کو لاک کرنے، سیل کرنے آیا تھا، وہ میرے گھر کے چند دن کا راشن دے کے مجھے جا رہا ہے۔ 10 روپے بڑی بات تھی۔ 1933 میں 10 روپے تقریباً 1 تولہ سونا سے زیادہ کی قیمت ہے۔
فقر آیا اور غنا آیا، جس حال میں آئے اسی حال میں اللہ کے ہو کے رہے، اسی حال میں اللہ کے ہو کے، اسی حال میں۔ اللہ کا فضل ہے، اس فقیر کا سلسلہ قادری حجویری جو سلسلہ ہے، اس کی لڑیاں جن جن درویشوں سے ملتی چلی جاتی ہیں، یہ ان درویشوں کی میں سے ایک درویش کا حال میں نے سنایا ہے۔ ایک درویش کا حال، ہلاکو خان، جس نے بغداد کے 20 ایسے شہر تحتے کر دیے، 20 ایسے شہر جن میں سے ہر شہر کی آبادی میں سے کم از کم لاکھوں کی آبادی تھی، اور پھر پوچھا یہ بتاؤ وہاں کوئی زندہ ہے؟ کہاں انسان ختم ہو چکے ہیں۔ اور کون زندہ ہے؟ کہا جانور ختم کر دو۔ پھر پوچھا کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں کتے ہیں جو انسانوں کو اور جانوروں کی لاشوں کو ختم کر رہے ہیں۔ کہا نہیں ان کو بھی ختم کر دو، مجھے اس شہر میں کچھ ایک زیرو نہیں چاہیے۔ ہلاکو خان، تاتاری فتنہ اور چنگیز خان اور ابلاکا خان اور جوجی خان، یہ ایک فتنہ تھا پورا کا پورا کفر کا۔ اور شروع کیسے ہوا؟ جہاں جس کو ہم چیچنیا کہتے ہیں نا، چیچنیا، اس چیچنیا کا دوسرا نام ہے جہاں پریاں ہوتی ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ کوہکاف۔ شیشان بھی اس کا تیسرا نام کیا ہے؟ شیشان۔ حسن و جمال وہاں آخر میں ہے، اس لیے اس کو کوہکاف کہتے ہیں۔ حسن و جمال کی آخری اللہ نے کوئی نظام رکھ دیا ہے، کوئی جنت کا عکس اللہ پاک نے وہاں زیادہ فرما دیا، اس لیے اس کو کوہکاف کہتے ہیں۔ اس کی جھیل پہ کھڑا خانان خان مسلمان تھا، شکار کھیل رہا تھا۔ بہت بڑی جھیل ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے بہت زیادہ، چیچنیا بہت ٹھنڈا علاقہ، شکار کھیل رہا تھا۔ بہت بڑا خانان خان تھا، یہ سارا بر صغیر، یہ سارا افغانستان اور یہ سارا روس لاکھوں کروڑوں میل کی پٹی ہے، لاکھوں میل نہیں کروڑوں میل کی پٹی، لاکھوں میل سے بھی زیادہ۔ افغانستان کتنا بڑا، پاکستان ہندوستان کتنا بڑا، اور روس کتنا بڑا، اللہ اکبر، پٹی ہے پوری کی پوری۔ اس کا خانان خان تھا، سارے خان تھے، پھر ان کا بھی خانان خان تھا، شکار کھیل رہا تھا۔ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو شکار کھیلتے ہوئے تیر سے شکار کھیل رہا تھا پرندوں کا۔ ہلاکو خان نے قاصد بھیجا۔ انسانیت کی اول سے لے کر آخر تک ایک تاریخ ہے کہ قاصد جسے سفیر کہتے ہیں اس کا احترام اور اکرام ہے ہمیشہ ہر عدالت میں۔ قاصد کا قتل نہیں ہے، سفیر کا قتل نہیں ہے، قاصد کی قید نہیں ہے، سفیر کی قید نہیں ہے۔ ہلاکو خان ایک چھوٹا سا کسی علاقے کا حاکم تھا۔ ان کی اولین جو بنیادیں ملتی ہیں وہ منگولوں سے ملتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا حاکم، اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا پناہ کے لیے، مجھے پناہ دے دو۔ یہ شکار میں تھا، خانان خان تھا، اس کے دماغ میں خمار تھا، کہنے لگا ان کو قتل کر دو۔ اسی جھیل پہ انہی تیروں کے ساتھ جو شکاری تیر تھے اس کو قتل کر دیا گیا، ان قاصدوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہلاکو تک پہنچی یہ بات، تو ہلاکو نے نا
ایک روایت میں آتا ہے وہ بھی شکار کھیل رہا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مسند پہ تھا، اپنے تخت پہ تھا، اپنے علاقے کی بادشاہت میں تھا اور اپنے تخت پہ تھا، وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو رب کو نہیں مانتا تھا، اور کھڑا ہو کے ایسے ہاتھ پھیلائے۔ اور یاد رکھیے گا، مظلوم کافر بھی ہو، مومن تو مومن، مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے، مظلوم چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ ایسے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا کہ اے اللہ، سنا ہے تو مسلمانوں کا رب ہے، تو مسلمانوں کا خدا ہے، تو مسلمانوں کا مولا ہے۔ قاصد کو قتل کرنے کے بعد اب میں مظلوم ہوں اور خانان خان ظالم ہے، اور اے اللہ میں نے سنا ہے تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اگر وہ کافر کیوں نہ ہو، اللہ میرا ساتھ دے۔ اللہ میرا ساتھ دے، اور اب مجھے ایسی طاقت دے کہ میں ان ظالموں سے بدلہ لے سکوں۔ اب مجھے ایسی طاقت دے کہ میں ان ظالموں سے بدلہ لے سکوں۔ یہ ہلاکو خان نے دعا کی خانان خان کے مقابلے میں، اور ہلاکو خان مسلمان نہیں ہے اور خانان خان مسلمان ہے، لیکن اس وقت خانان خان ظالم ہے اور اس وقت ہلاکو خان مظلوم ہے، اور اس وقت دعا عرش کے پردے، آسمانوں کے پردے چیرتی ہوئی عرش تک پہنچی ہے اور قبول ہو گئی۔ اور پھر جو تاتاری فتنہ آیا ہے اور اس نے مسلمانوں کو تحقیق کیا، ایک پوری داستان ہے۔ جب اس کا جی انسانوں سے بھر گیا، انسانی خون سے، بڑھاپا قریب آیا، تو اس کی نسل میں ایک شخص تھا، کہنے لگا کون حق ہے کون باطل ہے۔ تو دو ہستی ہیں، خواجہ محمد دربندی اور شیخ ابو یعقوب۔ خواجہ محمد دربندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابو یعقوب رحمت اللہ علیہ، یہ دو انسان ہیں، دو ہستیاں ہیں۔ کسی نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ کس مذہب کو اختیار کرو، کس مذہب کو اختیار کرو۔ ہر مذہب والوں کا امتحان لیا، اور چنگیزی خون نے ہر مذہب کے امتحان کو ناکام قرار دے دیا، کہا کہ یہ مذہب حق نہیں ہے، یہ مذہب حق نہیں ہے، یہ مذہب حق نہیں ہے۔ آخری امتحان تھا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا امتحان لیا، اور جب مسلمانوں کا امتحان لیا تو اس نے دو کام کیے۔ آگ کا اپنے محل کے ارد گرد جس راستے سے ان درویشوں نے آنا تھا، اس راستے میں ایک خندق کھدوائی اور اس میں لکڑیاں بھروا کے ان کو آگ لگوا دی، اور آگ کے شعلے اتنے اونچے تھے جو فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے، آسمان کو چھو رہے تھے، اور ان سے کہا اپنے غلاموں سے ان درویشوں کو میرے محل میں لانا ہے تو اس آگ کے اندر سے آنا ہے، اگر آگ کے اندر سے آ سکیں تو مرحبا، ورنہ نہیں آ سکتے تو اسلام حق نہیں ہے۔ آج اس پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے، فقر و غنا کا، یہ اس کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ اور پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر ایک سبق دیا ہے، اور بڑا محبوب سبق ہے، اور جس کو سمجھانے کی میں اپنے طور پہ کوشش میں ہوں۔ چاہے جائے کہ یہ سبق اتنا عظیم ہے کہ میرے بس میں کہاں کہ میں اس کو سمجھا سکوں۔ تھی داستاں دراز بھی اور دل گداز بھی، تھی داستاں دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کہ دیا جائے اس کو طول، یہ دل کہاں کہ میں اس کو اتنا آگے لے جا سکوں، وہ دل کی وسعتیں میرے پاس نہیں ہیں۔ فقر و غنا کا یہ سبق ایک ہمیں سبق دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کو اللہ جل شانہ کے جلوے، طاقت اور قدرت دکھائی،
اور وہی جلوہ جو انبیاء سے ہوا اسے ہم معجزہ کہیں گے، اور وہی جلوہ جو اللہ کے نبی سے یا کسی نبی سے صادر ہو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، کرامت کہیں گے۔ یہ معجزہ صرف نبی کو ہوتا ہے، نبی کے ساتھ ہے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو حقائق تھے اور جو مافوق الفطرت چیزیں ہوئیں وہ معجزہ ہے۔ اور بعض اوقات کسی فقیر سے کرامت خود صادر کرائی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ سے مانگ کے کرتے ہیں موقع کے مطابق، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کرامت کا ظہور ان کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ خود کرا کے مخلوق خدا کو متوجہ کر دیتا ہے۔ میں نے اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کا خواب کے ذریعے کرامت، اللہ کے کسی بندے کا خواب میں آ کے لوگ مخلوق خدا کو اطلاع کرنا، اصلاح کرنا، تنبیہ کرنا، راہ دکھانا، یہ کرامت ہے۔ نماز کے لیے اٹھا دینا، سجدے کے لیے جگا دینا، ہدایت کی راہیں دکھا دینا، ہدایت کے راستے بتا دینا، اصلاح اور تنبیہ کر دینا، سختی اور نرمی سے زندگی کا سنوار دینا، یہ کرامت کا حصہ ہے ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ پاک کائنات کے نظام کو بدل دے، ناممکن ممکن ہو جائے، یہ کرامت کا حصہ ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ پاک ان کی صحبت سے زندگی بدل دے، دن رات انسان کے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، سوچا کیا تھا، چاہا کیا تھا، ہو کیا گیا، کہ زندگی کے دن رات بدل گئے، یہ کرامت کا حصہ ہے۔ اور بھی کرامات کی بہت کیفیتیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ہدایت لکھی تھی، ذریعہ بنایا تھا شیخ ابو یعقوب کو اور خواجہ محمد دربندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ان کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا تھا۔ اور کیوں ذریعہ بنایا تھا؟ اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ شیخ ابو یعقوب اور خواجہ محمد دربندی رحمت اللہ علیہ کے دلوں کے اندر فقر تھا، اور فقر سے مراد توجہ اللہ اور ہر حال میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہنا۔ یہ وہ ان میں ایک بزرگ وہ بھی تھے شیخ ابو یعقوب جو اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، اور شیخ محمد دربندی رحمت اللہ علیہ فقر اور مسکنت کی حالت میں تھے، ایک غنا کی حالت میں، ایک فقر کی حالت میں، لیکن دونوں کا مقام ایک سے بڑھ کے۔ کیوں؟ کشتی میں تھے شیخ ابو یعقوب، پانی کے اندر، کشتی کے اندر پانی نہیں تھا لیکن کشتی پانی پہ تھی، وہ مال دولت تو تھا ان کی، جیب میں تھا دل میں نہیں تھا، ہتھیلی پہ تھا دل میں نہیں تھا۔ جیسے کہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا کے مالدار ترین انسان تھے، جو آج لباس پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے۔ عالم یہ ہے، مال کا عالم یہ ہے، اور درویشی کا عالم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنا اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اس مقام تک کائنات کے بہت چند لوگ پہنچ سکے، شاید کوئی پہنچا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا علم کامل ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، لیکن بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا باوجود اتنے مال و دولت کے۔ یہ فقر ہے، یہ بھی فقر ہے، یہ بھی فقر ہے۔ کسی ولی کی پہچان، درویشی کے مختلف لباس ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، درویشی کے مختلف لباس ہوتے ہیں، اور درویشی کا ایک لباس امیری بھی ہے، درویشی کا ایک لباس فقیری بھی ہے، درویشی کا ایک لباس پیوند بھی ہے، اور درویشی کا ایک لباس یہ بھی ہے کہ عثمان غنی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ درویشی کے دو لباس ہیں، ایک حسن ایک حسین۔ حسن کی زندگی میں امارت ہی امارت، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک، اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگی میں فقیری ہی فقیری ہے۔ بھائی دو ہیں، نواسہ رسول وہ بھی ہے، نواسہ رسول وہ بھی ہے، وہ بھی درویشی کا لباس ہے، وہ بھی درویشی کا لباس ہے۔ اور کسی نے حضرت حسن سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے، اعلیٰ لباس اعلیٰ گھوڑا کس لیے؟ فرمایا اس لیے اظہار نعمت کرتا ہوں کہ سائل مجھے دیکھ کے سوال کرے، اگر خود میرے پیوند لگے کپڑے ہوں تو جو سائل ہے وہ مجھ سے سوال کیسے کرے گا؟ اللہ والوں کی ہر چیز میں کوئی ادا ہوتی ہے، تیری آنکھ کا دھوکہ ہے، تیری عقل کا فریب ہے، تیری سمجھ کا فریب ہے جو تو نہیں سمجھ سکا، ورنہ فقیروں کی کوئی ادا میں بھی کوئی ادا ہوتی ہے، اور ہر ادا میں کوئی سبق ہوتا ہے۔ تیری آنکھ کا فریب ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی،
جب دیکھا نا آگ کا الاؤ، میں واپس اسی کی طرف لوٹ رہا ہوں. ہلاکو اور چنگیز خان کی اولاد کے اسلام میں آنے لانے کے اسباب، کیونکہ اس کی اولاد تھی اور اس اولاد میں 3-4 واقعات کتابوں میں ملتے ہیں اسلام میں آنے کا. ایک واقعہ یہ بھی ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھا کہ آگ کا الاؤ ہے اور دل میں مولا بسا ہوا ہے، دل میں مولا بسا ہوا ہے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، وہ سلسلہ احرار کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کو کسی دن اگر آقا کملی والے کا دیدار نہیں ہوتا تھا تو وہ دن میں افسردہ رہتے تھے. جیسے ایک دفعہ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جس دن میں مغموم دیکھتا تھا، غم زدہ دیکھتا تھا، محسوس ہو جاتا تھا آج رات بارگاہ نبوت میں حاضری نہیں ہوئی، مدینہ میں حاضری، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری نہیں ہوئی. اور میں نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی تو فرمایا ہاں، اور 1-2 دفعہ زندگی میں 1 دفعہ اس کی تفصیلی وضاحت بھی فرمائی تھی اور اس کی ترتیب بھی بتائی تھی کہ کملی والی کی بارگاہ میں جس رات حاضر ہونا ہو تو کیسے حاضر ہو، بڑی آسان ترکیب بتائی تھی. تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا شیخ آپ کا خصہ جو جوتا ہے، سلیم شاہی جوتا، اس میں ہیرے جڑے ہوئے، سونے کی تاروں سے بنا ہوا، اب جس محل میں بیٹھتے ہیں اس پہ پتھر قیمتی لگے ہوئے اور پتہ نہیں کیا نقشے تھے. جنگل میں جب شکار کھیلنے جاتے تھے تو خیمے کے رسے ریشم کے، خیمے ریشم کے، اس کے جو کھونٹے ہوتے تھے، قلعے کھونٹے ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، اور تخت سونے کا ہوتا تھا، اور کیا 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 ہوتا تھا. اور کمال وہ ہے کہ رات کو ہر رات میں کملی والے کا دیدار ہو رہا ہے. اور اگلی بات یہاں تک بھی ہے، فرماتے تھے جب کملی والے کا دیدار اور میں صحابہ سے معانقہ اور حضرت حسن اور حسین سے مصافحہ، صحابہ سے معانقہ گلے ملنا، حسنین شریفین سے مصافحہ، یہ بھی نہ ہوتا تھا تو بھی تسلی نہیں ہوتی تھی. تو کسی نے آ کے پوچھا شیخ اتنا مال و دولت تو فقیری نہیں ہوتی. فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں یہی فقیری دی ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں. آنکھوں کو دھو کے لے آؤ پھر سمجھ آ جائے گی. آنکھوں کو دھو کے لے آؤ. اور اس کو شاعر نے ایک عجیب انداز میں لکھا ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. یہ ان کے واقعے پہ شعر ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. یہ واقعہ آج میں نے بیان کیا تو آج اس شعر کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ آیا کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ ہے فقر و غنا، آج کے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سبق. تو جب دیکھے نا شیخ ابو یعقوب نے اور خواجہ محمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چنگیزی خون کے پاس جا رہے ہیں اور آگے آگ ہے، تو دل کی طرف متوجہ ہوئے، دل کو متوجہ اللہ پایا، اور متوجہ اللہ پایا تو دونوں نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بس آج بھی یہ دعا، آج بھی یہ دعا، صدیوں پہلے بھی یہ دعا، آج بھی یہ دعا اسی تاثیر کو رکھتی ہے. میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ایک گنہگار سے گنہگار آدمی، ایک خطا کار سے خطا کار آدمی، ایک ظالم سے ظالم آدمی اگر وہ بھی پڑھے تو تاثیر ہے، تاثیر ہے، تاثیر ہے. دعاؤں کی تاثیر حاصل کرنے کا ایک نقطہ بھی عرض کرتا ہوں. اپنے حضرت رحمۃ اللہ سے سنا تھا، آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یاد آیا اچانک، شاید میں نے آج تک نہیں بتایا، شاید. میں جب بھی کوئی کلام الہی، کوئی دعا اور کوئی تاثیر پڑھا کرو، استغفار کر لیا کرو، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس کی تاثیر سے محروم نہ کرنا، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان وحی کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. تو دعا، مسنون دعائیں اور قرآن یہ وحی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی. مسنون دعائیں اور قرآن کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا، کہ میرے حبیب اپنے مزاج اپنی طبیعت سے کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ ہم وحی نہ کر دیں۔ ایک تو استغفار کر لیا کرو، اور دوسرا کہا کرو اللہ جو تاثیر صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی زبان میں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان میں تو نے رکھی تھی نا، اللہ میں مجھے اس تاثیر سے اس کے کمالات عطا فرما۔ نقطہ سمجھے، بڑا باریک نقطہ ہے اور بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ جو تاثیر تو نے کملی والے صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی زندگی میں، صحابہ اور اولیاء کی زندگی میں جو تاثیر تو نے رکھی تھی، اس کی ان کی زبان پہ اس کی جو تاثیر تو نے رکھی تھی، اللہ اس تاثیر کی اس کے کمالات اس تاثیر کے مطابق عطا فرما۔ میری زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں، میں آخری صدی کے آخری دور کا آدمی ہوں، فتنوں کے دور کا آدمی ہوں۔ اب جو پڑھی نا دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بس یہ دعا پڑھی، دل میں تو فقر غالب ہو چکا تھا، جب یہ دعا پڑھی نا تو آگ کے اندر قدم رکھا اور آگ کے بہت بڑے سمندر کو پار کیا، خندق کو پار کیا۔ جب وہاں پہنچے تو پہلا امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہماری عقیدے کا حصہ ہے کہ جیسے انبیاء کے معجزے حق ہیں، ایسے اولیاء کی کرامات بھی حق ہیں۔ اولیاء کو ماننے والے ہم الحمدللہ، انبیاء کے معجزے حق اور ان پہ ایمان لانا حق، ان پہ ایمان لانا حق، اولیاء کو ماننا حق، اولیاء کی کرامات حق، ان پہ ایمان لانا حق۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری عقیدہ کا حصہ ہے۔ خیال کرنا اس عقیدے سے پھر نہ جانا۔ اس نے دوسرا امتحان اور لیا، زہر حلال، دنیا کی آخری زہر کے جام بنائے ہوئے تھے، کہنے لگے مرحبا مرحبا، گرمی سے آئے شربت قبول فرمائے۔ اب وہاں تو آگ نظر آ گئی تھی، یہاں تو زہر نظر نہیں آ رہی، یہاں تو مشروب نظر آ رہا ہے۔ آگ میں سے گزر کے آئے، آگ نے جلایا نہیں، تپش تو دی ہے نا، لباس نہیں جلایا، کچھ نہیں جلایا، بال نہیں جلایا، آگ تو آگ ہے، تپش دی، چاہے نہ بھی دی ہو لیکن اس نے جام تیار کیے ہوئے ہیں۔ واہ واہ مرحبا، کمال ہے، مسلمانوں کا مذہب حق ہے، یہ جام نوش فرمائے۔ اور جب جام پیے نا، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ علیم کے بعد پہلا گھونٹ اندر گیا اور سارا گلاس پی گئے، اور سارا زہر شہد کا مٹھاس بن گیا اور شہد کی تاثیر بن گئی، اور وہیں بیٹھ گئے۔ 1% ان کی جسم میں، ان کی زبان پہ، ان کی آنکھوں پہ زہر کا تغیر اور تبدل نہ ہوا۔ کہنے لگے اب بتاؤ مسلمان ہونے کے لیے کیا کہا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہا کرتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ جو بت کعبے میں جنہوں نے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے نا، وہی خود پاسباں بن گئے، صاف کرنے والے اور لبیک اللہم لبیک کہنے والے، ایک کو ماننے والے، بتوں کو چھوڑنے والے، خود وہی پاسباں بن گئے کعبے کو، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے۔ سب کالی رات ہوتی ہیں تو دھندلا سا تارا بھی راہیں بتانے کے لیے رہبر بن جایا کرتا ہے۔ مسلمان ہر طرف کالی رات ہے اور تو بھی دھندلا سا تارا ہے، تیرا ایمان بھی کمزور ہے۔ لفظوں کی گہرائیوں میں جائیں
تو بھی ایک دھندلا سا تارا ہے، تیرا ایمان بھی کمزور ہے، لیکن نہیں، اس وقت تیرا ایمان کمزور ہو، کچھ ہو، لیکن پھر بھی تو راہیں دکھائے گا، راستہ پھر بھی تو نے دکھانا ہے۔ یہ ہے فقر و غنا، عصر نورات ہے، دھندلا سا ایک تارا تو ہے۔ مال، چیزیں، دولت ہیں، اور پھر بھی اس کے اندر تواضع ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ اپنے اندر، نفس کے اندر جھانکا، دیکھا جو نفس ہے اندر کا، جسم اس کا بڑا کمزور ہے، نحیف ہے، نازار ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، سر بہت بڑا موٹا ہے، بہت طاقتور ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ اپنے اندر کی طبیعت اور نفس سے پوچھا، کہا آپ جو مجھے مجاہدے کرواتے ہیں، قربانیاں کرواتے ہیں نا، اس کی وجہ سے جسم کمزور ہے، اور جو لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میرا سر مضبوط ہے۔ اچھا، رمضان کے ایام تھے، حالت مراقبے میں یہ چیز دیکھی، اس لیے کہتا ہوں مراقبے پہ محنت کیا کرو۔ اس دن مراقبے میں آئے ہیں اللہ والے، کچھ آتے اس لیے نہیں، کہا نظر نہیں آتا، واہ ظالم واہ، کچھ عہد و پیمان کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آتے، پوچھتے ہیں کہ مراقبے کی کیفیت کہاں سے آئی، پھر جو دیکھتے ہیں ہوتے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو عہد و پیمان کر کے چلے جاتے ہیں، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، جب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کو شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا۔ کچھ ایسے ہیں۔ یاد رکھنا، مجاہدہ ہے، مراقبہ مجاہدے کا نام ہے، مشاہدے کا نام نہیں ہے، نظر آئے تو نہیں۔ مراقبہ جستجو یار ہے، تلاش یار ہے، اس کریم کی محبت کا متلاشی، بیٹھا ہوا سر جھکا کے کہ اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کی ہو۔ دربان بنتا ہے جب تو سر جھکاتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے۔ تو مراقبے میں دیکھا یہ سارا کمال۔ اچھا، رمضان کے ایام تھے، صبح روزہ نہ رکھا اور اللہ سے عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ اگر میرا نفس تیری راہوں سے ہٹ گیا تو اس کی قضا تو نہیں ہو سکتی، اللہ روزے کی قضا تو نے رکھ دی ہے۔ اگر میرا نفس سرکش ہو گیا اور متکبر ہو گیا اور تیری راہوں سے ہٹ گیا تو اللہ اس کی قضا جہنم ہے، اور روزے کی قضا تو 60 روزے بھی رکھ لوں گا، اور میں کئی مسائل ہیں، کئی مجاہدے کر لوں گا۔ روزہ نہ رکھا، بازار میں چل پڑے روٹی لے کے، صبح جب دیکھا مخلوق خدا کی آمد شروع ہوئی اور روٹی لے کے چلتے ہوا روٹی کھانی شروع کر دی، مقام تہمت لی۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات ولی خود تہمت مانتا ہے اور بعض اوقات ولی کے لیے تہمت دے دی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اتنا اعزاز و اکرام ہو رہا ہماری محبت سے ہٹ کے کسی دوسری طرف نہ چلا جائے۔ محبوب کے ساتھ یاری ہو نا تو اس کی نظر سے اگر اور نظر ہٹے بڑی غیرت ہوتی ہے نا غیرت۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک محبت کی غیرت تھی، نماز پڑھ رہے تھے، حسن یوسف تھا اور سونا یوسف تھا، اور سامنے جو آیا نا تو ایک طرف نظر پڑی اور دل کے اندر محبت یوسف تھی، اس پہ جو نظر پڑی نا، اچھا عبادت ہماری نظر یوسف پہ، ٹھیک ہے ہم تجھ سے یوسف چھین لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عشق اور محبت کی باتیں آپ کو میں کیا سناؤں؟ ہاں
امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مائی آئی اور کہنے لگی حضرت نقاب ہٹا دوں تو میرا حسن دیکھ کے آپ بھی مدہوش ہو جائیں، میرا شوہر اور عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ کہنے لگے، لوگوں نے سمجھا شاید یہ بھی عشق میں مبتلا ہوئے اور دل پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا دیوانوں نہیں، مجھے رب یاد آیا، اتنی ایک مائی نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا حسن دیکھے تو آپ بھی مبہوت ہو جائیں، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کل یوم ہوا فی شان، میرا ہی میرا حسن ہوگا۔ عشق، یہ عشق کے معنوں میں آتی ہے یہ آیت کہ میرا حسن ہوگا، میرا جلال و جمال ہوگا، میں کتنا حسین ہوگا جس نے یوسف کو اتنا حسن عطا فرمایا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ تو بعض اوقات مقام تہمت دے دی جاتی ہے، ہماری طرف سے نگاہ نہ ہٹے، ہمارا یار رہے، ہم سے محبت رہے، ہے جو ہمارا، انبیاء کو دے دی گئی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ ہوا تھا، کتنا عرصہ وحی نہیں آئی؟ تقریباً 1 مہینہ یا مہینہ، اور ان کی برات میں پھر سورت نور کی آیات برات میں نازل ہوئیں، صفائی میں نازل ہوئیں۔ وہ غم اللہ کے نبی علیہ السلام پہ تھا، وہ غم تھا۔ تو حضرت باجد بستانی رحمۃ اللہ روٹی کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ فقر کو بچانا ہے جو اللہ نے دل کی دنیا کے اندر اپنی محبت دی ہے، یا اس کو بچانا ہے۔ تو روٹی کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی نے گالی دی، کسی نے انگلی اٹھائی، کسی نے برا منایا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ ایک بازار کے ایک راستے سے چلے، دوسرے میں آئے، گھر آ کے نفل پڑھ کے کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے یہ بات تیری نافرمانی میں شامل نہیں، تیرے قریب ہونے میں شامل ہے، تو دل کی دنیا خوب جانتا ہے، تو دل کی دنیا خوب جانتا ہے۔ پھر جو آنکھ جھانکا نا، دیکھا کہ نفس کا سر بالکل باریک ہو گیا ہے، جو موٹا تھا، متکبر تھا، وہ بھی جھک چکا ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ اس کی قضا نہیں تھی، روزے کی قضا میں کر لوں گا۔ وہ دل کی دنیا کو تو خوب جانے۔ اور بعض اوقات بندہ، مجھے ایک دوست کہنے لگے، میں مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی تھے رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 313 رب حبلی من الصالحین پڑھا کر اول آخر 11 دفعہ درود شریف۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خدمت میں بیٹھا تھا، تو وہ بندہ دیکھا میں نے، ایک بندہ وہی ہے، بہت عرصہ گزر گیا، کئی مہینے کے بعد، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ آپ حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور وہ جو آپ نے حضرت سے دعا کرائی تھی اور پوچھی تھی کیا ہوا؟ کہنے لگی بس آخری ماہ ہے الحمدللہ، اللہ نے پھل پھول لگا دیا۔ کہنے لگے مجھے ایک دم خیال آیا کہ کس آیت کی برکت سے اللہ نے، میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کون سی آیت بتائی تھی؟ کہنے لگے انہوں نے بتائی تھی رب حبلی من الظالمین، میں نے وہ پڑھا تھا۔ سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئیے، وہ پڑھنا تو تھا رب حبلی من الصالحین، اس نے پڑھ لیا رب حبلی من الظالمین، لفظ غلط پڑے، مدعا اس کا ٹھیک تھا، جان کے نہیں کیا، وہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا۔ میں نے کہا بھائی وہ رب حبلی من الصالحین تھا، اس نے کہا میں نے تو مجھے پتہ نہیں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، انہوں نے فرما دیا، اللہ کے نیک بندے سے دوبارہ پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ ہوئی، میں یہی پڑھتا رہا، اللہ نے پھل پھول لگا دیا۔ کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک مائی تھی، بچے پڑھاتی تھی، جو بھی بچہ ضد کرتا تھا نا اس کے پاس لے جاتے تھے، دم کراتی تھی، دم کرتی تھی، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، میں نے کہا ماسی کیا دم کرتی ہے؟ کہنے میں رب پہ ضد نہیں پڑتا، اس میں زد نہیں لکھا ہوا، اس میں زد آتا ہے نا، حالانکہ عربی زبان میں زد کہتے ہیں اضافے کو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں، وہ اس نے کہا زد آتا ہے نا، اس نے کہا وہ زد جو آتا ہے
اس ضد میں رب زدنی علما پڑھ کے بیٹا پھونک مار دیتا ہوں، وہ ضد چھوڑ دیتا تھا. وہ تو دل کی دنیا کو جانے، تیری الٹی سیدھیاں کر دے. اس میں توجہات کا اثر بھی ہوتا ہے، توجہات کا اثر بھی ہوتا ہے. رب زدنی علما پڑھ کے پھونک مار دیا، بچے نے ضد ختم کر دی. میری ساری بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقر اور غنا کی ساری جو تفصیلات بیان کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور میں کہ فقر فقیر کے لیے مصیبت ہے اور مصیبت فخر ہے، کہ بعض اوقات فقیر کے لیے مصیبت کو سامنے کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ مصیبت کو خود لیتا ہے کہ اس کی اصلاح نفس اسی میں ہوتی ہے. تو دل کی دنیا کے سنوارنے، دل کی دنیا کے بنانے اور دل کی دنیا کی آباد کرنے کا فکر ابھی سے کرنا پڑے گا. اگر آپ فقر میں ہیں، فقر ظاہری سے مراد، اس سے مراد فقر ظاہری یعنی فقیری، تو بھی یہ دیکھیں کہ میرا دل اللہ کی ذات کی طرف کتنا متوجہ ہے. اگر غربت ہے، مسکینی ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کچھ بھی ہے. اور اگر آپ غنا میں ہیں، مالداری میں ہیں، پھر دیکھیں کہ میں اللہ کی ذات کی طرف کتنا متوجہ ہوں. ان دونوں حالتوں میں اللہ پاک جل شانہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے چلنے والا ہی کامیاب ہے. ان دونوں حالتوں یہ جتنا اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوگا، یہ جتنا ذات عالی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوگا، اتنا وہ اللہ کے قرب میں جگہ پاتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. دنیا کے حوادث، دنیا کے رنج و غم سے، کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا. ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا. مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. یہ دنیا کے حوادث، آلام، کسی بھی امارت، ہم نے بعض کو بعض بے فوقیت بھی قرآن کہتا ہے. کبھی فقر پہ، کبھی غلبے پہ، کبھی تنگ دستی پہ، کبھی امیری پہ رکھ دیا. کسی کو ناموری دے دی، کسی کو گمنامی دے دی. ناموری میں اس کی نظر اللہ پہ جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ 7 بندے سلام کریں، 8ویں دفعہ اپنے دل کے اندر جھانک اور دیکھ تیرا دل کے اندر کی کیفیت کیا بنی. تجھے 7 بندوں نے کسی نے سلام نہیں کیا، 8ویں دفعہ اپنے دل کے اندر جھانک کہ تیرا دل اللہ سے شاکی ہے، شکوہ کر رہا یا مطمئن ہے. اور جس کو 7 بندے سلام کر رہے، 8ویں دفعہ اپنے دل کے اندر جھانکے کہ دل اللہ سے غافل ہوا، مخلوق کی طرف گیا یا خالق پہ مطمئن ہے، متمکن ہے. یہ فقر ہے اور یہی غنا ہے، یہی غنا ہے. اور تجھے مخلوق کی خدا الزام دے رہی. میں اس دن ڈاک بیٹھا دیکھ رہا تھا، تو ڈاک دیکھتے دیکھتے لوگوں کی تعریفیں بھی آتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے القابات بھی ملتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک خط ایسا بھی آتا ہے جو ان ساری تعریفوں کو سنوارنے کا بہترین طریقہ مل جاتا ہے کہ اس میں شکوہ آ جاتا ہے، اور شکوہ بھی بعض اوقات انوکھا آ جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی بیوی کو ان کے مرشد پہ شرح صدر نہیں ہے، انہیں شرح صدر ہے. میں اس دن کہنے لگا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ نہیں ہے کہ تو جو ہے آئے نہ آئے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ وہ تیری دینی زندگی کو دور کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے. انسان پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا ذریعہ ہیں. وہ محبت کی آخری سرحدوں میں ہے، وہ گستاخی کی آخری سرحدوں میں ہے، اور الزام کی آخری سرحدوں میں ہے.
اس میں بھی ان کے لیے بھی سبق ہے، ان کے لیے بھی سبق ہے. یہ فقر و غنا اسے کہتے ہیں. الزام کو فقر کہہ لیں اور غنا کو تعریف کہہ لیں، یہ بھی فقر و غنا ہے. فقیروں کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، ان راہ پہ چلنے والوں کے لیے، صرف راہ پہ چلنے والوں کے لیے نہیں، جو ان کے ہمراہی ہوتے ہیں ان پہ بھی آتی ہیں، جو ان کے ہمراہی ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ چیزیں آتی ہیں. ان دونوں حالتوں میں ذات الہ کی طرف متوجہ رہ جانا، ان دونوں حالتوں میں اس کی ذات کی طرف توجہ باقی رکھنا، بس یہی کامیابی ہے اور یہی آخری زینہ ہے. جیسے میں نے مثال دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک وہ وقت ہے کہ فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی، لیکن چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں چھوڑی اور دورے پڑ رہے غربت کے، فاقے کے، بھوک کے. اور ایک وقت یہ ہے ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھر بھولے نہیں ہیں، جسے لفظ کہتے ہیں کہ اپنی اوقات نہیں بھولی. بن محفوظ، خالد بن محفوظ نے مجھے ایک بات کہی، بینک العالی سعودی عرب میں کئی ہزار شاخیں ہیں اس کی، بینک العالی کی. حکومت سعودی اس بینک کی اکثر مقروض رہتی ہے، خود حکومت سعودی، بینک العالی. تو اس کا جو مالک ہے خالد بن محفوظ الحضرمی، حضرمی قبیلہ کا ہے، ابھی فوت ہوا ہے، پچھلے سال فوت ہوا. جو بن محفوظ تھا نا وہ حمال تھا. حمال کہتے ہیں پانڈی کو، کلی کو. یہاں سے سامان اٹھا کے وہاں دے دیا، مزدور حمال تھا. اسے عرب میں حمال کہتے ہیں. حمل کہتے ہیں وزن کو، حمل، اور عورت حاملہ ہے، یعنی اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، حاملہ ہے، عربی ہے یہ حمال. حسن و جمال، اس نے خوبصورتی اٹھائی ہوئی ہے، جمال اٹھایا ہوا ہے. اس نے کیا کیا، اس کا کروڑوں ڈالر کا ایک بہترین دفتر، اس کی جو کرسی ہے نا خالد کی، اس کے سامنے بن محفوظ پہلے فوت ہوا، باپ بوڑھا تھا، بہت عرصہ پہلے فوت ہوا، خالد ابھی فوت ہوا. اس کی کرسی کے سامنے ایک بہت بڑا شیشے کا خوبصورت فریم ہے، اس کے اندر وہ پرانا رسہ جو جس رسے سے وہ سامان اٹھا کے لاتا لے جاتا تھا، وہ رسہ اس نے بہترین فریم کرایا ہوا تھا، اور وہ رسہ اس کی کرسی کے بالکل سامنے تھا. پوچھا یہ رسہ کیوں ہے؟ کہا کہ میرے باپ، یہ فقیر تھا میرا باپ، اور بالکل غریب تھا اور تنگ دست تھا، دہاڑی والا جسے کہتے ہیں نا، دہاڑی والا، تازہ کی دہاڑی آئی، تازہ کی روزی لی، آج ہے تو کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں، یہ تھا. اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں خالد بن محفوظ کا تو بیٹا ہے، حضرمی قبیلے سے تیرا تعلق ہے، اور تیرا باپ یہ تھا کہ حمال تھا، اور وہ اس کا رسہ موجود ہے. خیال کرنا آج کھربوں سے کھربوں ڈالر کا تو مالک ہے، اس سے بھی زیادہ، کھربوں سے بھی آگے تو اس کا مالک ہے، لیکن خیال کرنا تیری اوقات یہی ہے. میں قربان جاؤں کملی والے کے غلاموں پہ کہ بن محفوظ کی یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت تو ابو ہریرہ کے پاس ہے. فرمایا ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے، اس حال کا تجھے پتہ نہیں جب تیرے پاس غربت اور فقر و فاقہ ہوتا تھا اور تجھے دورے پڑتے تھے. آج وہ وقت ہے کہ تم ریشم کی ٹاکی اور ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا. یہ غلامی مصطفیٰ، یہ چوکٹ مصطفیٰ کا فیضان ہے. کملی والے کے نام کی برکتیں ہیں، کملی والے کی غلامی کی برکتیں ہیں، یہ کملی والے کی غلامی کی برکتیں ہیں. جو غلامی میں ہر حال میں جمع رہا، استقامت میں جمع رہا، حالات اس پہ آئے، ان حالات پہ بے حال نہ ہوا، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے، کسی کی بڑی تنخواہ کو دیکھ کے اپنی چھوٹی تنخواہ کو دیکھنا شروع کر دیں، اور ایک طرف یہ نہ دیکھے کہ مجھ سے خدمت کتنی بڑی لی جا رہی ہے اور میں کتنی بڑی خدمت کا ذریعہ بن رہا ہوں. میں نے اس دن ایک بندے سے کہا، میں نے کہا تیری تنخواہ تھوڑی ہے، اپنی خدمت کو دیکھ کتنی بڑی ہے. اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اس کی خدمت دیکھ کتنی چھوٹی ہے. میں نے کہا اس کا موازنہ دنیا کے اعتبار سے نہ کرنا، آخرت کے اعتبار سے کرنا. اللہ تجھ سے کتنی بڑی خدمت دے رہا، کتنا عظیم کام میں تیرا ہاتھ مل رہا ہے.
ٹھیک ہے تیری تنخواہ چھوٹی ہے لیکن تیری آخرت تو بہت بڑی ہے. زندگی کے 4 دن وہ بھی گزار دے گا, زندگی کے 4 دن تو بھی گزار دے گا, لیکن کیا خیال ہے اس کا اور تیرا مقام برابر ہے؟ اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہے. ان اللہ یامر بالعدل, میرے اللہ نے پہلے عدل کو بیان کیا, احسان کو بعد میں بیان کیا ہے. تو اس لیے اللہ والو مختصر زندگی ہے, اس زندگی میں دل کی دنیا کو سنوار لیں. یہ جو کچھ بیان بھی کیے ہیں باتیں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے آج کے حلقہ کشف المحجوب میں, وہ یہی ہے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہو, مولا ہو, اس میں فقر آئے فقر ظاہری, اس میں غنا آئے غنا ظاہری, اس میں غربت و تنگدستی آئے, مالداری کی آخری حدیں آئیں, لیکن مولا کو نہیں بھولنا, مولا کو نہیں بھول, مولا کو نہیں بھول. کچھ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ والو اللہ مجھے سمجھا دے, اللہ آپ کو سمجھا دے. سمجھ آئی ہے نا؟ تو پہلے جو میں نے کشف المحجوب کا متن پڑھا تھا اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی, تو معلوم ہوا, میں نے اس لیے تو کہتا ہوں میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے مرشد سے کشف المحجوب سبقن پڑھی تھی, اور ٹوٹی پھوٹی میں بھی آپ کو بے ربط جملے, میرے پاس تو بے ربط جملے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں جن میں زیر زبر کی کوئی احتیاط نہیں, آپ کی خدمت میں ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں جو حضرت سے سنی میں نے. ان کو سمجھانا تو بہت اونچا تھا, میرا سمجھنا بہت نیچا تھا, بس جتنا بھی سمجھ سکا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مخلوق خدا کہتی ہے نفع ہوتا ہے, اللہ نفع دے دیتا ہے, اللہ نفع دے دیتا ہے. اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو اپنا قرب عطا کر دے, اپنی محبت عطا کر دے, اپنا تعلق عطا کر دے, اور زندگی کی جتنے دن باقی ہیں اللہ کی محبت میں, اس کے حبیب کملی والے کی محبت میں, اور اللہ کے جو دوست ہیں ان کی محبت میں زندگی کے دن گزر جائیں. بس انشاءاللہ اگر فقر میں ہیں تو بھی کامیاب ہے, اگر غنا میں ہیں تو بھی کامیاب ہیں. ہاں دونوں حالتوں میں پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. دعا مانگے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. تیرے نام میں بڑی برکت ہے مولا, تیرے نام میں بڑی طاقت ہے, اپنے نام کی قوتیں اور طاقتیں عطا فرما, اپنے نام کا جاہ و جلال اور برکت عطا فرما, اپنے نام کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے, دل کی دنیا کو زندہ کر دے, ان اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل آج وقت ہے, اعتلا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن, پوشاک ہو سی تیلا کفن, کر گھن عمل آج وقت ہے. اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنی ذات عالی کا قرب عطا فرما. تو عزتوں کو دینے والا, تو عزتوں کو دینے والا, تو کامیابیوں کو دینے والا. جتنی مصیبتیں ہیں دور فرما, خیروں کو متوجہ فرما, خیروں کو متوجہ فرما, خیروں کو متوجہ فرما, خیروں کو متوجہ فرما. ہے اللہ ہر شر کو ہم سے دور فرما, پوری امت سے دور فرما, سارے عالم سے دور فرما. اللہ امت کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم, سب کو اپنا قرب عطا فرما, کلمے والی ہدایت عطا فرما, ایمان والا نور عطا فرما, اور برکت و عافیت عطا فرما, برکت و عافیت عطا فرما, برکت و عافیت عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحم.